اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں جو حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ پیش آئے تھے۔ ان واقعات میں سے کچھ واقعات آپ کے ساتھ بیان کرنے لگی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب سوموار وقت صبح صادق پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریبہ یعنی جو معجزات حضرت بی بی آمنہ نے اس شب کو دیکھے۔ ایک روایت ہے کہ بوقت پیدائش کے حضرت بی بی آمنہ اکیلی تھی اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئیں اور بہت حیران ہوئیں، پھر بولیں الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر حضرت آمنہ کے سر کو ملنے لگا، پھر وہ دہشت جاتی رہی، وہ خوف جاتا رہا۔ پھر حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ کچھ شرینی لا کر مجھے دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا جو مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا۔ اس کے بعد کئی عورتیں دیکھی جو بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہیں اور کوئی اجنبی ہیں۔ وہ میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگیں۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں بی بی مریم اور حضرت بی بی آسیہ ہیں جو فرعون ملعون کی بی بی مومنہ تھیں۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے جنت سے حوروں کو لے کر میری عیادت کو آئیں، اور اسی وقت ایک آواز میں نے سنی کہ اس لڑکے کو آدمیوں کی آنکھوں سے فی الحال ابھی پوشیدہ رکھنا۔ اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں سلابچی، آفتابہ چاندی کا اور عطریات، خوشبو و مشک و عنبر لے کر آئے ہیں، اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرندے ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں کہاں سے میرے گھر آئے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھیں اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں، اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھی کہ ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو، ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت دروازہ غائب ہو گیا۔ پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت برج اقبال سے طلوع ہوا، یعنی سورج جو ہے طلوع ہوا۔ اسی وقت سید الکونین پیدا ہوئے، اپنی روشن پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اپنے خالق کے آگے، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس کے تاریکی کے میرا گھر ایسا روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا بھی پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام ظاہر ہو۔ پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا، اس سے آواز آئی کہ اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ افروز فرمائیں۔ ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں ہر 2 جہاں کے، ان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غیبی آواز سے حضرت آمنہ بی بی بہت متعجب ہوئی، یعنی بہت حیران ہوئی۔ اس کے بعد پھر 3 شخصوں کو دیکھا، ان کا چہرہ چاند کی مانند روشن تھا۔ ان میں سے ایک ہاتھ میں آفتاب چاندی کا اور دوسرے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئے، اور پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی۔ پھر آفتابہ کے پانی سے سر و تن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھلا کر دونوں کندھوں کے درمیان میں اس خاتم سے مہر نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میری گود میں دیا۔ ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت سا کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا، اور دوسرے شخص نے دونوں آنکھیں ان کی چوم کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو علم لدنی بخشا ہے، تمام پیغمبروں سے علم و حلم تم کو بہت زیادہ دیا ہے۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تم کو بشارت ہے، علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو عنایت کی۔ پھر کئی شخص آئے اور میری گود سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت پریشان اور فکر مند رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے کر آئے، چہرہ ان کا چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ پھر ایک آواز
آواز آئی، اے آمنہ اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر۔ ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ اور ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن آپ کی امت میں داخل ہوگا اور دوزخ کے عذاب سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ ہم تمام گناہ گاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین۔